شام کے اس وقت 5 بج رہے تھے۔ یونیورسٹی کے وسیع گراؤنڈ میں ٹینٹ لگا کر کور کر کے اندر بڑی تعداد میں کرسیاں اور میزیں لگائی گئی تھی۔ آج یونین کونسل کے صدر زین جعفری کی جانب سے اسٹوڈنٹ کے لیے شاندار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سجاوٹ نہایت ہی اعلیٰ کی گئی تھی۔ لائٹنگ اتنی زیادہ تھی کہ دن میں بھی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ ہر ٹیبل پر تازہ پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی تھی۔ وائٹ کاٹن کے سوٹ اور بلیک شوز میں اشر تیمور استقبال پر کھڑے، گلاب کے پھولوں کی ٹوکری ہاتھ میں لیے ہر آنے والے کو ایک پھول دے کر مسکراتے ہوئے ویلکم کر رہے تھے۔ ان سب نے ہی یہ ایونٹ آرگنائز کرنے میں پوری مدد کی تھی۔ ڈیکوریشن اور تازہ پھولوں کی ارینجمنٹ کا سارا کام ان لوگوں نے سنبھالا تھا، جبکہ مینیو کا کام زین نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ صبح 10 بجے ہی ورکرز کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے کام شروع کر دیا تھا اور 3 بجے سارے کام ختم کر کے تیمور، اشر اور حیدر تو آگے تھے، باقی سب نے ابھی آنا تھا۔ زین جعفری کانوں میں بلوٹوتھ ڈیوائس لگائے سارے انتظامات چیک کر رہا تھا، کہیں کوئی کمی وغیرہ نہ رہ جائے۔ اسٹوڈنٹ کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ حیدر کی فرمائش پر ایک طرف ساؤنڈ سسٹم کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ ابے ڈکن، کتنی دفعہ سنائے گا تو یہ گانا؟ بند کر اس کو، میرے کان میں بھی اب سائیں ہونے لگی ہے۔ جب حیدر نے 5ویں دفعہ ایک ہی گانا لگایا تو ریاض نے منہ بنا کر اس کو کہا، ابے ریاض، تجھے پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگ رہا یہ گانا؟ کیونکہ تو دل سے نہیں سن رہا ہے۔ تو غور سے سن اور دل سے محسوس کر، پھر تجھے اچھا لگے گا۔ ابے جانا، اس وسیطے کو میں کیا محسوس کروں، نہ جانے کون سے بنگالی نے یہ گانا گایا ہے۔ مجھے مل جائے ایک دفعہ پھر دیکھو، ریاض نے بھیڑ سے منہ بگاڑ کر کہا۔ حیدر کو تو گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ دیکھ ریاض، کچھ مت بول، یہ پہلا گانا ہے جو مجھے پسند آیا ہے، اس کو کچھ بولے گا نہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ حیدر نے انگلی اٹھا کر کہا، ابھی چل پاگل، ریاض نے ہاتھ جلا کر کہا اور پھر وہاں سے اٹھ کر وہ زین کے پاس آ گیا تھا، جو کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے سپ لے رہا تھا۔ زین بھائی، ایک بات تو بتاؤ یار۔ زین نے چونک کر ریاض کو دیکھا، جو پلیٹ میں چکن رول اور کیچپ لیے کھڑا تھا، جو ابھی اس نے آتے ہوئے حسن کے ہاتھ سے زبردستی جپٹی تھی۔ پوچھو یار، تم نے کب سے اجازت لینی شروع کر دی؟ زین مسکراتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میرا سنگل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تم کیوں ابھی تک اکیلے ہو؟ تم نے بھی کیا ساری زندگی کبارہ ہی رہنا ہے؟ ریاض نے رول پر کیچپ لگاتے ہوئے کہا، رے بھائی، ہمیں کہاں شوق ہے اکیلے گھومنے کا، وہ تو بس کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتی۔ آج تو زین بھی موڈ میں تھا، ورنہ وہ اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا تھا۔ گھاس ڈالنے والی بات کو تو رہنے دے بیٹا، سب پتہ ہے مجھے تیرے چکر۔ احمد بھی اپنا قبل ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا، تجھے پتہ ہے ریاض؟ 2 سال سے رنگ اپنے پاس رکھ کر بیٹھا ہے، لیکن اسے دے نہیں رہا۔ احمد کی بات پر ریاض نے حیرت سے زین کو دیکھا تھا۔ امپاسبل، یونین کونسل کا صدر ایک لڑکی کو پرپوز کرنے سے ڈر رہا ہے؟ یقین نہیں ہوتا مجھے تو۔ اس کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ ریاض یار، غلط مت سمجھو تم، اس کی تو عادت ہے بکواس کرنے کی۔ زین نے آنکھوں میں احمد کو دمکایا تھا۔ میں بکواس کر رہا ہوں؟ دکھاؤ پھر اس کی تصویر۔ احمد نے بھی جواباً اس کو دھمکی دی، سدھر جا تو احمد، مار کھائے گا ورنہ مجھ سے۔ زین نے کہتے ہوئے زور سے کوہنی نے احمد کو ماری تھی، جس سے اس کے ہاتھ میں پکڑے کپ سے تھوڑی سی کافی جل گئی تھی۔ احمد نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اچھا بیٹا یہ بات ہے، لو ابھی دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اوئے حیدر، یہاں آ جلدی۔ اس نے تیز میوزک کے شور کی وجہ سے حیدر کو زور سے آواز دی تھی، ابھی آئے باس۔ حیدر نے بھی وہیں سے چیخ کر کہا۔ زین احمد کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ احمد کے بچے، چھوڑوں گا نہیں میں تجھے، رک جا، تیرے بھی اٹلی والے افیئر کی ساری کہانی بھابھی کو نہ سنائی تو نام بدل دیو میرا۔
وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس کو دھمکی دیتا۔ حیدر کے آنے سے پہلے وہاں سے کھسکا تھا، کیونکہ اگر حیدر کو یہ بات پتہ چل جاتی تو اس نے تو زین بھائی کر کے اس کی جان کھا جانی تھی۔ احمد اور ریاض ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے تھے۔ زین پولیٹیکل سائنس میں ڈبل ماسٹر کر رہا تھا، جبکہ احمد MBA کی ڈگری لے چکا تھا، اس لیے حیدر وغیرہ سب ان سے جونیئر تھے۔ جب بھی زین کو بھائی کہتے تھے، لیکن احمد کے ساتھ دوستوں کی طرح ہی رہتے تھے۔ حیدر نے گانا چینج کر کے اپنے ہیڈ فون اتار کر ٹیبل پر رکھے اور بیس بڑھا کر وہ چیئر چھوڑ کر اٹھا اور ان دونوں کے پاس آیا تھا۔ جی فرمائیے دلہا بھائی۔ کیسے یاد کیا؟ حیدر نے آتے ہی احمد سے پوچھا۔ میں تیرا دلہا بھائی کہاں سے ہو گیا حیدر؟ اس نے حیدر سے پوچھا۔ ارے تو نور بانو بہن ہے نا میری، اب جیسے بھی ہے چڑیل ہے پوتنی ہے، لیکن اب بہن ہے۔ اس لیے اس نے ریاض کی ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں سے ایک چکن رول اٹھایا تھا۔ ندی دے انسان، وہاں ساری کی ساری ٹیبلز ہر طرح کے کھانوں سے بڑی بڑی ہے، لیکن تیری نیت میری پلیٹ پر ہی کیوں خراب ہوتی ہے؟ اس نے گور کا کہا۔ ابے چل، تیری کون سی پلیٹ ہے یہ؟ تو نے خود حسن سے چھینی تھی، حیدر نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پوری پلیٹ ہی جپٹ لی۔ ہاں تو دلہا بھائی کس لیے یاد کیا تھا؟ وہ دوبارہ سے احمد کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں اتنی ساری لڑکیاں ہیں، کیوں نہ کسی کے ساتھ ریاض کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں؟ احمد کی بات پر جہاں حیدر کا قہقہ چھوٹا تھا، وہیں ریاض کے حلق میں رول اٹک گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے رول کر نیچے اتارا۔ میری تو دل کی بات کہہ دی یار، تم سب تو سیٹل ہو گئے، بس میری شدید خواہش ہے کہ ریاض کا گھر بس جائے تاکہ مجھے بھی چین کی نیند آ جائے۔ کیوں تجھے شادی نہیں کرنی کیا؟ احمد نے کافی گونج بڑھتے ہوئے کہا۔ بے کہاں یار، اس گدھے کا گھر بسانے سے زیادہ مجھے اپنا گھر بسانے کی خواہش ہے، لیکن کیا کروں، یہ گھر والی ملتی ہی نہیں۔ اس نے منہ بسور کر کہا۔ اوہو، تو بس لڑکی پسند کر شادی کروانا میرا کام ہے۔ احمد نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بے یہی تو مسئلہ ہے، مجھے ایک پسند نہیں آتی، آج ایک پسند آتی ہے تو کل دوسری پر دل آ جاتا ہے۔ اب سب سے تو شادی نہیں کر سکتا نا؟ حیدر کے اپنے ہی مسئلے تھے۔ ہاں تیرا علاج صرف ایک بندے کے پاس ہے، رک ابھی بلاتا ہوں۔ ریاض آواز لگا ذرا اشر کو۔ احمد نے ریاض کو کہا۔ اس بیچارے کو تو میری بابیاں 2 گھنٹے سے گھیر کر بیٹھی ہیں، لگ رہا آج تو اس پر فرد جرم عائد کر کے ہی چھوڑے گی۔ ریاض نے ہنستے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھ کر کہا۔ جہاں ایک ٹیبل کے گرد زرنور، لائبہ اور منحل اشر کے ساتھ بیٹھی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اشر کو میری اشد ضرورت ہے۔ حیدر نے پلیٹ دوبارہ ریاض کو پکڑائی اور جلدی سے وہ ان لوگوں کی ٹیبل کے پاس گیا تھا۔ اگر تم لوگ سائر پہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ تو بڑی مہربانی ہوگی، یوں تو نہیں کہ صدیوں کی بھوکی عوام کا پیٹ بھرنے کرنے کے لیے ہماری مدد کرو، بلکہ اور ہماری مشکلات بڑھا رہے ہو۔ تیمور نے ہاتھ میں ٹرے پکڑے احمد اور ریاض کے پاس آ کر کہا تھا۔ اس کو تو پہلے ہی غصہ چڑھا ہوا تھا، کیونکہ نوشے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ تب کر بولا۔ احمد اور ریاض ہنستے ہوئے سر پر ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ارے یار، شادی کرنا کوئی جرم تھوڑی ہے۔ ہاں تو تم اتنی جلدی کس بات کی ہر صبر نہیں کر سکتی؟ منگنی بھی تو ہوئی ہے نا، شادی بھی ہو جائے گی۔ اشر کے کہنے پر زرنور نے اس کو گور کر کہا۔ تمہاری تو ہو گئی ہے نا شادی، اسی لیے بولی ہو، لیکن جس کی نہیں ہوئی اس سے پوچھو نا اس پر کیا گزرتی ہے۔ اشر نے منہ بنا کر کہا۔ اللہ اللہ، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو تم شادی کے لیے؟ یار مناہل صدیوں سے بس منگنی ہی کر کے بیٹھا ہوں، نا شکرے ہو تم۔ ریاض سے ہی کچھ سیکھ لو ذرا، اس کی تو منگنی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں، وہ تو بیچارہ کچھ نہیں کرتا۔ زرنور نے پھر سے اس کو گور کر کہا۔ لائبہ تو مسکراہٹ دبائے سینڈوچز کھا رہی تھی۔ مجھے خبر ملی تھی کہ اشر تجھے چڑیلوں نے اغوا کر لیا۔ حیدر نے اس کے ساتھ ہی چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ بالکل صحیح سنا ہے، ان دونوں نے مجھے نہیں لائبہ کو اغوا کیا ہوا ہے۔ اشر منہ بگاڑ کر بولا۔ اب دیکھو ذرا کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، اتنا رومانٹک ماحول ہے، اب بندہ اپنی منگیتر سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ مجال ہے جو سیکنڈ کے لیے بھی اس کو اکیلا چھوڑ دے۔ اشر کی شکایتیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا تو بھائی ایک ہی حل ہے، ان دونوں کے بھوتوں کو بلا کر ان کے حوالے کر
دے دونوں کو، پھر تو اور تیری چڑیا آزاد آرام سے جہاں چاہے اڑتے پھرنا۔ مجھے شادی کرنی ہے حیدر، شادی۔ ارشد اپنی بات پر زور دے کر بول، ابے تو کیا یہاں نکاح پڑھوائے گا؟ وہ تو میں، حیدر کی بات پر وہ گڑبڑا گیا تھا، وہ تو میں کیا؟ ہاں کیا تجھے شرم نہیں آتی ارشد؟ یہاں تیرے بھائی شدید قوارے بیٹھے، تجھے شادی کی پڑی ہے؟ نہیں ہوگی تیری شادی جب تک ہماری منگنیاں نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہہ دیا بس، حیدر ہاتھ اٹھا کر کہتے اس کے بعد اٹھ کر منحل کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بابی، مجھے اپنی سر پر قبول کرو۔ غدار، یہ امید نہیں تھی مجھے تجھ سے۔ اللہ کرے تو قوارہ ہی رہے۔ ارشد نے اس کو گھور کر کہا، نور میرا سیل فون دو۔ احمد نے ان کے پاس آ کر کہا، بے تجھے کیا ہو؟ اس نے حیدر سے ارشد کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر کہا، یہ کہہ رہا کہ اگر اس کی شادی نہ کی گئی تو یہ یونی کے چھت سے کود کر اپنی جان دے دے گا۔ حیدر کے کہنے پر وہ بے سہادہ ہنسا تھا۔ ارے تو مسئلہ کیا ہے پھر سسر صاحب، نہیں مان ہے کیا؟ زرنور نے اپنے کلاج میں سے اس کا فون نکال کر اس کو دیا تھا۔ ارے بھائی، ساس سسر سب برادری عباسی ہے، تیری بیوی ہے نا؟ بیٹھ کر بڑگلا رہی ہے اس کو کہ ابھی شادی مت کر، پہلے اپنی پڑھائی ختم کرو۔ اور یہ ساتھ میں مناحل بھی مل گئی۔ ارشد نے منہ پھلا کر کہا، جبکہ زرنور اور مناحل تو اس الزام پر اس کو تیز نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ ابھی کیا شادی کے بعد نہیں ہو سکتی پڑھائی؟ ابھی تو تم پڑھنے نہیں دیتے ہو، شادی کے بعد کیا حق پڑھنے دو گے اس کو؟ لائبہ، کوئی ضرورت نہیں ابھی سے شادی کرنے کی، زرنور نے صاف کہہ دیا تھا۔ ارشد نے احمد کو ایسے دیکھا تھا جیسے کہہ رہا کچھ کر یا سنبھال اپنی والی کو شر، اٹھ تو چل میرے ساتھ۔ احمد نے ہنستے ہوئے اس کو بازو پکڑا تھا، لیکن یار ابے چلنا۔ وہ اس کو لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ منحل کا لبو تک لے جاتا کا سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں ساکت رہ گیا تھا، جہاں حارث وائٹ شلوار قمیض میں آستین نے فولڈ کیے، دو پلیٹیں ہاتھ میں پکڑے علینا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، جیسے نہ جانے کتنی پرانی دوستی دونوں کی۔ اس نے غصے میں کپ دوبارہ ٹیبل پر پڑھا تھا۔ ان کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے تیمور نے مزے سے حیدر کھاتے دیکھ کر وہ رکا تھا۔ ابھی حیدر چل کھڑا ہو، یہاں سے جب سے آیا ہے یہاں سے وہاں بس گھومے جا رہا ہے اور کھائے جا رہا ہے، کوئی کام وام بھی کر لیا کر۔ چل باہر جا اور دیکھ کر آ، اگر کشمیری چائے بن گئی تھی تو لے کر وہاں سب سے آگے کی جو دو ٹیبلز ہیں ان پر دے دیو۔ چل جناب۔ تیمور کے کہنے پر وہ منہ بسوڑتا ہوا وہاں سے اٹھا تھا۔ ریفریشمنٹ کے سارے سامان کی تیاری آرٹس کلاس میں کی جا رہی تھی۔ آج سینے چڑھاتا وہاں سے باہر آیا تھا۔ وہ دوسری طرف جانے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف سے آتی یشفا پر پڑی تھی۔ لمحے کو حیدر کے آبرو اٹھے تھے، اس کے قدم وہیں پر تھم گئے تھے۔ اس نے تنگ سے پاجامے پر چھوٹی سی گھٹنوں تک آتی گھیر دار گولڈن کلر کی فراک پہن رکھی تھی۔ دوپٹہ مفلر کی طرح ہی گردن سے لپیٹا ہوا تھا، پونی ٹیل کی بجائے اس کے گہرے کالے بال سٹرپس میں کٹے کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ آج تو اس نے شوز کی جگہ کم ہیل والی گولڈن کلر کی ہی سینڈل پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ دو تین دفعہ گرتے گرتے بچی تھی۔ شوز میں تو وہ آرام سے جلدی جلدی چل لیتی تھی، لیکن ہیل میں اسے آرام آرام سے چلنا پڑ رہا تھا، اسی وجہ سے وہ خود کو بار بار کوستی تھی۔ اف یشفا، کیا ضرورت ہیل پہننے کی؟ اس سے اچھا تو میں شوز ہی پہن لیتی۔ فضول کی مصیبت گلے پڑ گئی۔ بڑبڑاتے ہوئے اس کی نظر بے سامنے کھڑے حیدر پر پڑی تھی، جو پورا اس کی طرف متوجہ تھا۔ یشفا کے لب بھیج کے تھے۔ کول ڈاؤن یشفا، کول ڈاؤن۔ گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرتی وہ دوبارہ چلنے لگی۔ اف، بدتمیز کہیں کا، گھورے ہی جا رہا جیسے کوئی عجوبہ ہوں میں۔ وہ دل ہی دل میں تلملا رہی تھی۔ اس طرح کی ڈریسنگ اس نے پہلی بار کی تھی، جبھی اتنا آکورڈ لگ رہا تھا۔ اب مجھ سے کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہو پاتا، اور تمہیں پتہ ہے کیوں؟ چلو چھوڑو، پھر کبھی بتاؤں گا اس فضول بکواس کا مقصد۔ یشفا نے چیمتے ہوئے انداز میں پوچھا، نہ تو یہ بکواس اور نہ ہی یہ فضول ہے، بس غور کرنے کی بات ہے ساری۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ دوست نے دونوں بازو سینے پر باندھے ہوئے کہا۔ جی بتائیے، کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ حیدر نے اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے سر کو تھوڑا سا اس کی طرف جھکایا تھا، جسے غور سے اس کی بات سننا چاہتا۔ یشفا اس کو گھورتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ تمہارا نہ یہاں کا حصہ، اس نے انگلی سے اپنے سر پر دستک دی، خالی ہے پورا۔ جب بھی تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی انسانوں والی،
تمہیں پتہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی پاگل خانے میں ایڈمٹ ہونے کی؟ بہتر ہوگا وہاں چلے جاؤ تم، تاکہ یہاں کے لوگوں کو سکون ملے۔ تو تم کہنا چاہتی ہو کہ جشفا حمین حمزہ حیدر علی سے پریشان ہو گئی؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اگر بات کو اپنے مطلب کا رنگ چڑھا کر تمہیں خوشی ملتی ہے تو ہو جا خوش۔ اس نے شانے اچکائے۔ ویسے میرے دوست کہتے ہیں کہ تم مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ مجھ سے زیادہ تمہیں پاگل خانے جانے کی ضرورت ہے۔ حیدر کے شرارت سے کہنے پر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی آگے بڑھی تھی۔ فضول انسان 2 قدم ہی چلی تھی کہ اس کی کلائی حیدر کے ہاتھ کی گرفت میں آئی تھی۔ میدان چھوڑ کر بھاگ جانے والے بزدل ہوتے ہیں۔ ڈاکو رانی جشفا نے پلٹ کر گسیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ میرے پاس گن ہے حیدر، وہ چبا کر بولی، اور حیدر فلک شگاف کہہ کر لگا کا ہنس پر ناگواری سے اس کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ او واو، تمہارے پاس گن ہے، لیکن مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، اس لیے کہ ابھی تو 6 گولیاں اس گن میں ہی ہیں، لیکن کسی بھی لمحے تمہارے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ جشفا نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تھا، لیکن حیدر کی گرفت مضبوط تھی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ وہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے بولے، تمہیں ڈرنا بھی چاہیے، اور ہاتھ چھوڑو میرا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ جشفا حیدر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہاں پتہ ہے مجھے، تم ایک پاگل خانے سے بھاگے ہوئے شخص۔ وہ غصے سے بولی، یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ تھا۔ کیا چاہتے کیا ہو تم ماہر؟ اس نے چیخ کر کہا، آہستہ بولو، اگر کسی نے تمہیں میرے ساتھ ایسے دیکھ لیا تو تمہیں پتہ ہے نا پھر کیا کہانی بنے گی۔ اس نے شرارت سے کہا، لگتا ہے کہ گزرے ہوئے دن بھول گئے ہو تم۔ جشفا نے چبا کر کہا، گزرے ہوئے دنوں کا ایک ایک لمحہ میرے ذہن پر نقش ہے، اور تمہارا دیا ہوا ایک ایک نقصان مجھے یاد ہے، جن کا بدلہ میں تم سے ایک ساتھ ہی لوں گا، لیکن تمہارا دیا ہوا ایک نقصان اتنا بڑا ہے کہ میں چاہ کر بھی اس کو بھول نہیں سکتا۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا، تمہیں کبھی محبت ہوئی ہے جشفا؟ مجھے نہیں پتہ یہ فضول چیز کیا ہوتی ہے، جشفا نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی کھینچی تھی۔ بالکل، تھوڑی دیر پہلے تک مجھے بھی نہیں پتہ تھا، لیکن اب اچھے سے پتہ چل گیا ہے۔ کہنا کیا چاہتے؟ مجھے محبت ہو گئی ہے جشفا۔ اوہ، تو تمہیں محبت ہو گئی ہے حیدر؟ اس نے آبرو اٹھا کر اس کو کہا، ہاں، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ وقت رکنا کسے کہتے ہیں، ہوائیں کیسے چلتی ہیں، سانسیں کیسے تھم جاتی ہیں، دھڑکنوں میں ایک دم ہی شور کیسے مچلنے لگتا ہے۔ جشفا کو جھٹکا لگا تھا، جالا ابھی تک تو ٹھیک تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اب ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، مغرب کا بھی وقت ہونے لگا تھا۔ وہ مشکوک انداز میں اس کو دیکھنے لگی، اس کے پاس آئی جو ابھی تک اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جشفا نے زور سے اس کا گال تھپتھپایا، حیدر بھوت چڑھ گیا ہے تم پر؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ وہ بے سادہ ہنسا تھا، ہاں بھوت چڑھ گیا ہے میرے سر پر محبت کا۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر کہا۔ جشفا کا منہ حیرت سے کھلا، اس نے جلدی سے اپنے کھلے ہوئے بالوں کو گول مول کر کے جوڑا بنایا اور گردن میں لپٹے ہوئے دوپٹے کو نکال کر سر پر اوڑھا۔ جلدی اندر چلو حیدر، تم پر سایہ ہو گیا، ویسے ہی مغرب کا وقت ہو رہا ہے، چلو جلدی۔ حیدر ہنستا چلا گیا، تم بہت خوبصورت ہو جشفا، حیدر نے کھوئے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے ہولے سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ جشفا کو تو اس کو دیکھ کر خوف ہونے لگا تھا، پہلے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، دوسرے لمحے وہ تو اس کو چھوڑ چھاڑ فوراً اندر کی جانب بھاگی۔ ہی تیز کام، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ حالت سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اوئی، وہ تمہارا پاگل دوست، وہ سچ میں پاگل ہو گیا ہے، وہ پھولی سانسوں کے درمیان بولی، پاگل دوست؟ وہ اچھا حیدر کی بات کر، لیکن وہ تو پہلے سے ہی پاگل ہے، حارث نے آرام سے کہا۔ ارے نہیں، اس پر بھوت چڑھ گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے اس پر، وہ وہاں ہنسے جا رہا ہے، اسے لے کر آؤ اندر۔ ارے وہ ایسے ہی ڈرامے کرتا ہے، اس نے ہاتھ چلایا۔ اوہو، تم سمجھ نہیں رہے، وہ مغرب کے وقت کھلے آسمان کے نیچے کھڑا تھا، وہ بھی اتنا ڈھیر سارا پرفیوم لگا کر، اور تمہیں نہیں پتہ مغرب کے وقت جناتوں کا گزر ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے اس پر کسی جن نے قبضہ کر لیا ہے۔ کیا واقعی میں؟ حارث نے چونک کر کہا، ہاں سچ میں۔ وہ زور دے کر بولی، ہاں اف جشفا، کیا تمہیں واقعی میں لگتا ہے اس پر کسی جن کا سایہ ہو سکتا ہے، اس پر، حیدر پر؟ ہاں۔
جشپا نے غصے سے اس کا ہنستے ہوئے دیکھا۔ میں جھوٹ نہیں بولے کہ تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ جا کر دیکھو اس کو، وہ ناراضگی سے کہتی ہوئی اندر ہال میں چلی گئی۔ حارث سجدے میں بہرا جہاں حیدر گراؤنڈ میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ حارث اس کے پاس چلا آیا۔ حیدر، وہ کہہ رہی ہے کہ تجھ پر سایہ ہو گیا ہے، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حیدر نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں مجھ پر سایہ ہو گیا محبت کا، اس نے مسکرا کر کہا۔ محبت کا سایہ؟ تجھے محبت ہوگی حیدر؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں حارث، مجھے محبت ہوگی، وقت رک گیا ہے، میرا دل بدل گیا ہے۔ وہ کہتے اس کے گلے لگ گیا۔ یہ کیا بول رہے ہو پاگل؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ مجھے پتہ چل گیا آج کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ پاگل، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا، ابھی تو یہی تھا، ابھی کھو گیا۔ حیدر کو گنگناتے دیکھ حارث کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ جشپا ٹھیک کہہ رہی تھی، اس پر واقعی کسی جن کا قبضہ ہو گیا ہے۔ حیدر، منع کیا تھا نا میں نے تجھے، مت لگایا کر اتنا پرفیوم، اور اوپر سے تو یہاں کر کھڑا ہو گیا، وہ بھی اس وقت۔ چل اندر چل جلدی۔ حارث نے اس کا بازو پکڑا۔ ابے تو پوچھے گا نہیں کہ کسی سے ہوئی ہے مجھے محبت؟ پوچھوں گا، سب پوچھوں گا، ابھی اندر چل تو۔ حارث اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھا تھا۔ محبت تو بس لمحوں کا کام ہوتی ہے، محبت یہ نہیں دیکھتی کہ وہ شخص آپ کو کیسا لگتا ہے، اگر اس سے آپ کو شدید نفرت بھی ہو تو تب بھی آپ کو اپنے دل میں اس کو وہ مقام دینا پڑتا ہے جو آپ نے آج تک کسی کو نہیں دیا۔ محبت تو دھیرے دھیرے اپنا اثر چھوڑتی اور آخر میں بالکل ہی بے بس کر دیتی ہے۔ ترقی نہیں ہے، وہ جادو ہے، اور کیا کیا جائے۔ رات کو میرے خواب میں آئے، وہ زلفیں بکھرائے، آنکھ کھلی تو دل چاہا پر نیند مجھے آ جائے۔ بین دیکھے یہ حال ہوا ہے، دیکھو تو کیا ہو جائے۔ احمد اور اشرف نے مانی ہیزی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ریاض کو جس نے ابھی ابھی یہ گانا لگایا تھا۔ ریاض بھائی خیریت؟ ہاں خیریت ہے۔ کیوں کیا ہوا؟ خیریت ہے تو پھر یہ گانا؟ اشر کا مطلب وہ سمجھ گیا تھا۔ ابے یار، اس حیدر نے اس پسیتو بادشاہ اور ہنی سنگھ کے گانے سنا سنا کر کان پکا دیے تھے، اسی لیے یہ کم میوزک والا لگا ہے۔ اس نے والیوم بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے، کیوں احمد؟ اشر نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں بالکل۔ اس نے بھی ہاں میں ہاں ملا۔ یار اب پھر سے شروع مت ہو جانا تم دونوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ جتنا وہ اس موضوع سے بچنے کی کوشش کرتا یہ لوگ اتنا ہی اس کے پیچھے پڑتے تھے۔ ریاض، تو نے کب سے ایسے گانے سننے شروع کر دیے؟ تیمور نے ان کے پاس چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حد ہو گئی ہے، ایک گانا کیا لگا دیا، تم لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ ریاض نے ناراضگی سے کہتے ہوئے پھر سے پسیتو لگا۔ اس کو کیا ہوا؟ تیمور نے حیرت سے اشر اور احمد سے پوچھا، جنہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے لا علمی سے شانے اچکا دیا۔ تیمور کا خون بڑھنے لگا تھا، اس نے جیب میں سے نکال کر اسکرین کو دیکھا تھا جہاں نوش کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ وہ حیران ہوتے سر پر آیا تھا، کیونکہ ایسا تو پہلی بار ہوا تھا جب نوش نے اسے خود سے کال کی۔ انوش، ٹھیک ہو تم؟ اور آئی کیوں نہیں تم آج؟ انہیں کال ریئز کرتے ہی بغیر سلام دعا کے تشویش سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ میں یونی میں ہوں، لائبریری کے باہر، وہاں آ جاؤ جلدی، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ تیمور الجھن میں پڑ گیا تھا، وہ سب حیرت سے اس پر جھکے کھڑے اس کو دیکھ رہے تھے جو کرسی کی بج سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر پیچھے کر کے ان پر اپنا سر رکھے بیٹھا مسکرایا جا رہا تھا۔ ابے اوئے پاگل ہو گیا ہے تو؟ اشر نے حیرت سے اس کو دیکھ کر کہا۔ میں مست ہوا، برباد ہوا، عشق کا کلمہ یاد ہوا۔ حیدر اس کو دیکھ کر گنگنایا تھا۔ اوئے حارث، کیا کھلا پلا دیا تو نے اس کو؟ ابھی تک تو ٹھیک تھا یہ۔ احمد نے حیدر کی یہ حالت دیکھتے ہوئے حارث سے پوچھا جو مکرونی کھا رہا تھا۔ ابھی مجھے تو یہ خود ایسے ہی ملا تھا، باہر کھڑا تھا کھلے آسمان کے نیچے، میں اٹھا کر اندر لے آیا، تب سے ایسا ہی ہے۔ حارث نے شانے اچکا کر کہا اور پھر سے مکرونی کھانے لگا۔ ابے اوئے ہوش میں سالے، یہاں لگاؤں میں تیرے 2 تھپڑ، اور یہ ہنسے کیوں جا رہا ہے تو؟ ریاض نے اس کو گھور کر کہا۔ ہوئے بے چین، پہلی بار ہم نے راز یہ جانا، محبت میں کوئی عاشق کیوں بن جاتا ہے دیوانہ، وہ پھر سے گنگنایا۔ احمد نے پانی سے بڑا گلاس اس کے چہرے پر پھینکا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ اب آیا تجھے ہوش؟ اترا سر سے عشق کا بھوت؟ ابے یہ کیا کیا؟ احمد وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے چیخا۔ اب بتا
کیا بکواس کر رہا تھا؟ بکواس تھوڑی کر رہا تھا، سچ کہا تھا، عشق ہو گیا تیرے بھائی کو۔ وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ احمد، کیا میں یہ حرکت کر لوں؟ ارشد نے ہاتھ میں پالے سے بڑھ جا کر پکڑتے ہوئے پوچھا۔ اجازت ہے؟ احمد نے فری ہینڈ دے دیا تھا۔ اوئے اب ارشد، پاگل ہو گیا ہے تو؟ مت کر یہ، دیکھ میں کہہ رہا ہوں پیچھے ہو جا، اچھا نہیں ہوگا پھر ابے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر پانی پھینکتا وہ بوکھلا کر چیختے ہوئے وہاں سے بھاگا تھا۔